اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کی ذات کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ بعض ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا لوگوں میں بعض ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کی ذات کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بعض تو ایسے ہیں کہ اوروں کو جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ اللہ کے معاملات کے اندر ان کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے محبت اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، مگر بعض ہیں سارے اس میں شامل نہیں ہیں۔ فرمایا ان میں والذین آمنوا، مگر جو ایمان والے ہیں، مگر جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ ان جیسی محبت اللہ سے نہیں کرتے جیسے وہ لوگ اللہ کے غیروں کو اللہ کی ذات میں شریک بنا کر اللہ جیسی ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں یہ ایسا عمل نہیں کرتے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کو ایک طرف رکھ کر صرف خالصتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کن کا ذکر فرمایا؟ ایمان والوں کا۔ جیسے وہ شریک ٹھہرانے والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر جو ایمان والے ہیں وہ ان کی طرح اللہ سے محبت نہیں کرتے، وہ ساری دنیا کو ایک طرف کر دیتے ہیں، بس صرف اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا بیان فرمایا۔ پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میری اتباع کرو، میرے تابع داری کرو، جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ عمل تم کرو تو ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر محبوب ہی نہیں بنائے گا، اللہ تمہارے خطاؤں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ ہے۔ تیسرے مقام پر بڑا ایمان افروز اللہ پاک بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن کے اندر جس مقام پر بھی یہ بات یاد رکھیں، لفظ آمنو ہے، اس جگہ سے مراد ایمان والے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی اور نبی کی امت کو اللہ نے ایمان والوں کے لفظ سے خطاب نہیں فرمایا، یہ ایمان کے لفظ سے اگر خطاب فرمایا ہے تو صرف امت مصطفیٰ کو خطاب فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایمان لانے کے بعد تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یحبہم ویحبونہ، ایمان والو تم میں کوئی ایمان لانے کے بعد اگر اپنے ایمان سے پھر جائے تو میرا تو کچھ نہیں جانا،
میں تمہاری جگہ پہ اور لے آؤں گا تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ کہتا ہے تم مجھے اگر محبت نہیں کرتے، دین لانے کے بعد تم اپنے دین سے پھر گئے تو میرا تو کچھ نہیں جانا، میں تمہاری جگہ پہ اور لے آؤں گا۔ آج بعض ذہنوں کے اندر ہے کہ دین کا کام ان کا کرنا ہے، ہمارے تو ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کے ذمہ ہے وہ کر رہے ہیں، تم نہیں کرو گے تو میرے دین کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ اگر کرو گے تو اجر ہے، نہیں کرو گے تو میرے دین کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ مگر اگر نہیں کرو گے تو اللہ فرماتا ہے تم میرے دین سے پیار نہیں کرو گے، میرے دین سے محبت نہیں کرو گے، میرے محبوب کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو میرا کیا بگڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں مٹا دوں گا، میں ان کو لے آؤں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہوں گے، میرے محبوب سے بھی محبت کرتے ہوں گے، میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ پھر چوتھے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہارے یہ کاروبار، تمہاری یہ تجارت، جن کے اندر تم دن رات محنت کر رہے ہو، جن کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ رب العالمین ساتھ ہی فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر تیار ہو جاؤ۔ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں، تمہاری جائیداد، تمہاری اولاد، تمہارے کاروبار، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں تمہیں رکاوٹ دے رہی ہیں، تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر تیار ہو جاؤ۔ اللہ اپنا امر نازل کرے، اللہ اپنا حکم نازل کرے، کیا ہوگا؟ تمہیں مٹا دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیوں فرمایا تمہارے جائیداد، تمہارے کاروبار، تمہاری اولاد، تمہارے بڑے بڑے محلات جن کو تم بنا کر بڑا اتراتے ہو، انہوں نے ایک دن تو فنا ہونا ہی ہونا ہے، یہ مٹنا ہی مٹنا ہے۔ تمہاری زندگیاں، تمہاری جوانیاں یہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف اس دنیا میں تم نے رہنا کس لیے ہے؟ اس دنیا میں رہنا بھی اللہ کے لیے ہے، جینا بھی اللہ کے لیے ہے، اور تمہارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ تمہاری زندگی بھی اللہ کے رسول کے لیے ہے، تمہاری موت بھی اللہ کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، راہگیروں کو، مسافروں کو، قیدیوں کو۔ کس وجہ سے؟ دکھلاوا نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کسی چیز کے متلاشی نہیں ہے، وہ یہ سارے عمل صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ کہتے ہیں ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ تم ہمیں کوئی صلہ دو اور ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم شکریہ کے بھی طالب نہیں ہیں، ہم یہ سارے عمل اگر کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کا فرمان مقدس سے سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں، کتنی چیزیں ہوں؟ تین چیزیں ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ کتنی چیزیں ہوں؟ تین چیزیں ہوں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول دنیا ما فیہا کے اندر جو کچھ ہے
उनसे इतनी मोहब्बत ना हो, सबसे ज़्यादा वो मोहब्बत करे अल्लाह और उसके रसूल के साथ। पहली चीज़ बयान फरमाई, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करे अल्लाह और उसके रसूल के साथ। दूसरे मुकाम पर फरमाया कि जिससे भी उसे मोहब्बत हो, जिससे भी वो मोहब्बत करे, दुनिया के दिखलावे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। जिससे मोहब्बत करे अपने मतलब के लिए नहीं, अपना काम निकालने के लिए नहीं, जिससे भी मोहब्बत करे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करे। और जब ईमान की दौलत मिल गई तो ईमान लाने के बाद फिर कुफर को ऐसे पसंद करे जैसे जहन्नुम को नापसंद करता है। कुफर, ईमान लाने के बाद कुफर को ऐसे पसंद करे जैसे जहन्नुम को बुरा समझता है, जैसे जहन्नुम उसकी नज़रों में अच्छी नहीं है। तो फिर क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स को ये तीन चीज़ें नसीब हो जाएं, अल्लाह उसे ईमान की लज्जत अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं, अन्ना अराबियन क़ाला लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक अराबी आया, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता अस्सा, हुज़ूर क़यामत कब आएगी? हुज़ूर की बारगाह में आकर अराबी अर्ज़ कर रहा है, देहाती आया, अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर क़यामत कब आएगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअत्तलहा, हुज़ूर ने फरमाया, क़यामत का पूछने वाले तो क़यामत का पूछ रहा है। क़यामत तो बड़ी सख्त हौलनाकियों वाली है, माँ बेटी को भूल जाएगी, बाप बेटे को भूल जाएगा, रुई बादल रुई की घालों की तरह उड़ जाएगा, सूरज आग बरसा रहा होगा, ज़मीन तपश दे रही होगी, अल्लाह की सदाएं होगी, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। तो क़यामत का पूछ रहा है, मअत्तलहा, तूने क़यामत के लिए तैयार क्या किया हुआ है? अब उसने ये नहीं कहा मैंने नमाज़ें बड़ी पढ़ी हैं, मैंने रोज़ा बड़ा रखा है, हज्जें बड़ी की हैं, सदका और खैरात बड़ा किया है। हुज़ूर ने फरमाया, मअत्तलहा, तूने क़यामत के लिए तैयार क्या किया हुआ है? अर्ज़ किया, हुज़ूर और तो मेरे पल्ले में कुछ भी नहीं, काला हुब्बल्लाहि व रसूलिही, बस इतना मुझे ज़रूर है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, और तो मेरे पल्ले में कुछ नहीं। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अब हुज़ूर भी खामोश नहीं रहे, हुज़ूर की दरिया रहमत भी जोश में है। हुज़ूर ने फरमाया, काला अंता मा मन अहबबता, हुज़ूर ने फरमाया, कल क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। कल क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हज़रत अनस फरमाते उसने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, आका मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आका मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, अल मानो मा मन अहब्बा इलै, कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में आए, बड़े परेशान हैं, बड़े गमज़दा अफसुर्दा बैठे हुए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुबान क्या वजह है, परेशान हो, अफसुर्दा बैठे हो? अर्ज़ किया, हुज़ूर जब मैं आपके पास बैठता हूँ बड़ी तसल्ली होती है, बड़ा सुकून मिलता है, मगर जब मैं घर में चला जाता हूँ अक्सर सोचता हूँ हुज़ूर जन्नत में बड़े आला मुकाम पर होंगे, जन्नत में बड़े आला मुकाम पर होंगे, पता नहीं जन्नत में मेरा मुकाम कहाँ होगा। जिस तरह मस्जिद नबी में बैठकर आपकी ज़ियारत करता हूँ, हर वक्त दिन रात आपकी बारगाह में बैठते हैं, जब जन्नत में जाएंगे फिर भी आपके साथ ये मोहब्बत का मामला होगा। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में कुरान ले जाओ। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान लेकर आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़ौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। मेरे महबूब इनसे कह दो, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है वो नबी हैं, वो सिद्दीक़ हैं, वो शहीद हैं, वो सुलहा हैं, व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो इनसे मोहब्बत करे उसको बड़ा अच्छा दोस्त मिल गया। मेरे आका ने फरमाया, सुभान तुझे मुबारक हो, मेरा रब कह रहा है जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसी के साथ जन्नत में होगा। ये जन्नत की बिशारत मिल गई। जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करे वो उसके साथ होगा। हज़रत सुभान रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अल्लाह की कसम
مجھے اس سے پہلے اتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے خوشی ہوئی۔ مولا تیرا شکر ہے، تیرا وعدہ تو سچا ہے، جھوٹا تیرا وعدہ کبھی نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن میں اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سنیے، آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ وَكَانَ يَقْرَأُ لِلصَّحَابِ فِي الصَّلَاةِ، جب وہ لشکر گیا نماز کا وقت ہوتا تو وہ جماعت کرواتے امیر لشکر۔ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، جب وہ جماعت کراتے تو نماز کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھتے، جب بھی جماعت کراتے سورۃ الاخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا تو جب جماعت کرواتا ہے سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، تیری شکایت کریں گے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور کی بارگاہ میں جب وہ قافلہ واپس لوٹا جنگ سے، لشکر واپس آیا، صحابہ نے عرض کیا حضور یہ فلاں شخص جب جماعت کرواتا تھا تو سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا۔ حضور نے فرمایا قال صلوہ لأی شیء بسنا ذالک، حضور نے فرمایا جاؤ اس سے جا کے پوچھو جا کر کہ وہ ایسا عمل کیوں کرتا تھا۔ انہوں نے جا کے اس سے پوچھا یہ تو عمل کیوں کرتا تھا؟ حضور پوچھ رہے ہیں کہ تو جب بھی جماعت کرواتا تھا سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا، حضور فرما رہے ہیں تو یہ عمل کیوں کرتا تھا؟ تو اس نے کیا کہا؟ فقال لأنہا صفۃ للرحمن، میں سورۃ الرحمن اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ اس کے اندر میرے رب کی صفات کا ذکر ہو رہا ہوگا، میں اس وجہ سے سورۃ الاخلاص پڑھتا ہوں، اس وجہ سے مجھے اس سورۃ الاخلاص سے محبت ہے۔ جب اس نے یہ کہا وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، مجھے اس سورت سے محبت ہے، میں اس وجہ سے اس سورت کو محبت سے پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ، میرے حضور نے فرمایا جاؤ پھر اسے جا کے خوشخبری دے دو ان اللہ یحبہ، اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے، اسے جا کے خوشخبری دے دو۔ جو اللہ کی صفات کی صورت محبت سے پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ فرماتا ہے میں پھر ایسے بندے لے آؤں گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت فرماتی ہیں، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اللہ کی خاطر ناپسندیدہ امور چھوڑ دیے، اور جو کاموں سے منع کیا گیا اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، تو میرے آقا نے فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا ابو ذر، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیں، صحابہ حضور کے دریا رحمت کو جوش میں جب دیکھتے نا تو سوال کرنے سے وہ بھی نہیں رکتے تھے۔ حضور کا دریا رحمت جوش میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام گرامی آئے یہ بھی ایک عمل کر لیا کرے، حضور کی ذات پر درود پاک بھی پڑھتا رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل یحب القوم ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، عرض کیا حضور ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے، ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے مگر اس جیسا عمل نہیں کرتا، ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے مگر جس سے محبت کرتا ہے وہ اس جیسا عمل نہیں کرتا، یعنی وہ تو نیک عمل کرتا ہے مگر اس سے محبت کرتا ہے مگر محبت کرنے والا اس جیسا عمل نہیں کرتا۔ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے مگر اس جیسا کوئی کام نہیں کرتا، اس جیسا کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو عرض کیا حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انت یا ابا ذر، ابو ذر
وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے کیا عرض کیا؟ مامن احببتا، عرض کیا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مامن احببتا، عرض کیا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا قال فإني أحب الله ورسوله، ابو ذر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ عرض کیا حضور بالکل میں محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا قال فإنك ما من احببتا، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا۔ اب صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں، حضور فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت عمرو ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت، اللہ فرما رہا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے، یعنی ایسے لوگوں کو میں محبت عطا کرتا ہوں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر ایک، حضور نے فرمایا جو میری خاطر کسی دوسرے سے محبت کرے، جو میری خاطر کسی دوسرے سے محبت کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جو میری خاطر میرے بندے سے محبت کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا میری خاطر جو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، میری خاطر جو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میری خاطر وہ محبت کرتے ہیں، میری محبت ان کے لیے برحق ہے جو دکھلاوے کے لیے نہیں خرچ کرتے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری خاطر جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو یہ 5 کام کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے۔ اس وقت تک بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا، یعنی جب بھی وہ کام کوئی کرے اس کے ہر کام کا محور و مرکز صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے احباب، میرے اولیاء، میرے بندے وہ ایسے ہیں جب یہ کام کر لیتے ہیں تو ان کو مقام کیا ملتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مگر یہ نصیب کب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندہ مجھ سے محبت کرتا رہتا ہے، بندہ مجھ سے محبت کرتا رہتا ہے، محبت کرتا رہتا ہے تو محبت کے کس مقام پر پہنچ جاتا ہے؟ تو اگر اس کو سمجھنا ہو تو میرے آقا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مسجد قباء کے قریب جب میرے آقا نے قیام فرمایا تو ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ ابو بکر شاید صاحب ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور آقا سمجھ رہے تھے، ہر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے قرب میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اشارہ کر رہے ہیں، آقا ادھر بیٹھے ہیں، یہ غلام کھڑا ہوا ہے۔ یہ چند لمحوں کی رفاقت ملی ابو بکر صدیق کو تو ایسا رنگ چڑھا کہ صدیق اکبر کو سمجھ رہے ہیں کہ آقا آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، چادر تان لی میرے آقا کے سر پاک پر تاکہ پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے بیٹھا ہے وہ آقا بیٹھا ہے، جو چادر تان کے کھڑا ہوا ہے یہ آقا کا غلام کھڑا ہوا۔ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا رہتا ہے، اللہ سے محبت کرتا رہتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب اس بندے کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، جس وجہ سے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا
عرض کیا حضور اللہ کے بندے کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے بندے کی پہچان یہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اے میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو کسی ٹوٹے دل میں تلاش کر۔ مولا میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو کسی ٹوٹے دل میں تلاش کر۔ اللہ نے فرمایا میں ہر روز ٹوٹے دل کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، ہر روز ٹوٹے دل کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ مولا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر ٹوٹے دل کو میں سہارا نہ دوں تو کون سہارا دے گا؟ اس کے ہجر و فراق کو سہارا کون دے گا؟ اس کو تو کوئی دلاسا نہیں دیتا، اس کو تو کوئی سہارا نہیں دیتا۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں میرا رب فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جب سارے دروازے بند کر لیتے ہیں تو میرے رب کی رحمت جوش میں آ جاتا ہے، بندے گھبرا نہیں، تیرے رب نے تیرے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ یحبہم و یحبونہ، اگر تم اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ ایسے کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے بندوں سے اور اپنی محبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔